یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں میں سے ایک صاحب جن کو قبیصہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میرے ماموں جان قبیصہ، آپ اس وقت آئے ہیں جب کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، آپ کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں اس حال میں کہ آپ کے پاس آنے کے قابل تو نہ تھا۔ یا رسول اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میری موت کا وقت قریب آ گیا، میں محتاج اور لوگوں کے نزدیک بے وقت ہو گیا ہوں۔ اب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں نفع عطا فرمائے، اور آپ مجھے کوئی زیادہ چیز لمبا یعنی معمول و دعا نہ بتائیے، کیونکہ میں بوڑھا آدمی ہوں، زیادہ یاد نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماموں جان قبیصہ، آپ نے کس طرح فرمایا، یعنی کیا کہا؟ انہوں نے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ کے آس پاس کوئی پتھر، درخت اور ڈھیلا نہیں رہا جو آپ کی بات سننے کی وجہ سے رویا نہ ہو۔ آپ اپنی ضرورت و حاجت بیان فرمائیے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں نفع عطا فرمائے، ہاں زیادتی نہ فرمائیے کیونکہ میں بوڑھا آدمی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام لے کر کہ تو پھر سن لیا، اب دیکھیے کہ یہ دعا میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم اس کا اہتمام کریں، جس میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں نفع۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب آپ صبح کو فجر کی نماز پڑھ لیں تو 4 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بزرگ اور برتر اور پاک ہیں، تمام تر حمد بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، گناہوں سے پھیرنے کی اور نیکی کی قوت دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو یہ دعا ہے۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزیں آپ کو دنیا، آپ کی دنیا اور 4 چیزیں آخرت کے لیے عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی 4 چیزیں یہ ہیں: جنون، جذام، برس اور فالج سے محفوظ فرمائیں گے۔ آخرت کی 4 چیزوں کے لیے دعا کریں، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک، کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ہدایت عطا فرمائیے، مجھ پر اپنے فضل کی بارش فرمائیے، مجھ پر اپنی رحمت عام فرمائیے اور مجھ پر اپنی برکت نازل فرمائیے۔ 4 چیزیں۔ قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کلمات کو انگلیوں پر گننے لگے۔ ایک صحابی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے کتنی مضبوطی سے انگلیوں کا حلقہ بنایا ہے، یعنی عربوں میں انگلیوں پر گنتی ہوا کرتی تھی، اس کو انگلیوں پر گننا کہا جاتا ہے، عقد الانامل کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ان باتوں کو کہ یاد رکھنے کا خوب اہتمام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے ان کو پورا کیا، ان سے اعراض یا نسیان کی وجہ سے ان کو ترک نہ کیا، تو قیامت کے دن وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے کے پاس جائیں گے ان کو کھلا پائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا تھوڑا سا پڑھنا اتنا کچھ عطا ہو جاتا، اللہ عطا فرما رہے ہیں۔
آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا ہم کمزور ہیں، ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس اتنا پڑھنے کو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس طرح انہوں نے اپنے احوال بیان کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے محبوب نے وہ دیا جو کہ وہ کر سکتے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بھی یاد نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ جب ہم بار بار پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں یاد ہو جاتی ہے دعا۔ اس میں بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ تو سب کو پتہ ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ انتہائی مجرب ورود و اذکار ہیں اور ان کی برکتیں کہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہہ رہے ہوتے اللہ آپ کے سوا نیکی عطا کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی طاقت آپ کے سوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اس کا ایک نام ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کرنے والا بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا بندہ ہے، یہ اللہ سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اور اپنی ہر حرکت، ہر انقلاب کو اسی طرف لے کر جانے والا بندہ ہے۔ وہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے ہوا ہے، اللہ آپ کی تعریف ہے، آپ کی حمد ہے، آپ پاک ہیں، عظیم ہیں، تعریفوں کے لائق ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ تو یہ جو اللہ لفظ اللہ آتا ہے نا، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مصیبت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، دل کا قرار و سکون ہے۔ اور پھر جو یہ 4 چیزیں ہیں کہ اس میں فضل مانگا گیا، رحمت مانگی گئی، برکت مانگی گئی اور ہدایت، جب یہ چیزیں مانگے بندہ تو اس کی دنیا میں بھی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی رحمت فرمائیں گے، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی فضل فرمائیں گے، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہدایت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی دعا میں کتنی بڑی اور بری بیماریوں سے روک تھام اور بچاؤ کی تدبیر بتلا دی، جس میں نہ کوئی زیادہ وقت لگتا ہے اور نہ ہی کوئی لمبا ورد ہے جس کے پڑھنے پر طبیعت کا میلان نہ ہو۔ دنیا و آخرت کی تمام چیزوں کو اس دعا میں جمع کر دیا گیا۔ اب ضرور ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا چاہیے، تو آپ ان کو پڑھ لیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی